اللہ رب العزت ہماری کاوش کو قبول کرتے ہوئے قرآن حکیم کی تعلیمات کا نور سب کو عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گفتگو بہت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدرسہ سے توڑا آگے کہ آئندہ 6 ماہ کم و بیش اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک بھر میں مرکزی نظام تلاوت کے اسکالرز گفتگو کریں گے، جس میں بالخصوص ہم استفادہ کریں گے حضور شیخ الاسلام کی نئی آنے والی کتاب الروح الباسط سے۔ پہلا خطاب ہمارا ہوگا عظمت مصطفیٰ یا عظمت اخلاق مصطفیٰ۔ اگلے خطابات ہم 2-3 چیزیں اخلاق مصطفیٰ کی اس طرح بیان کریں گے کہ ان کا اثر براہ راست ہماری عملی زندگی پر پڑے۔ میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی، اور ایک آیت کریمہ سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 4 تلاوت کی۔ ان دونوں آیات کریمہ یا دونوں قرآن حکیم کے مقامات کو ملا کے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے پاس جتنا ٹائم ابھی ہے وافر ٹائم پڑا ہوا ہے، قریب آ تھوڑے سے قریب آ، جس سے نیچے نہیں بیٹھا جاتا، کرسیاں موجود ہیں اس پہ بیٹھ جائیں، قریب آ گئے تھوڑا۔ 8:15 بجے اذان۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں خصوصی شرکت کی ہے محترم پروفیسر سید امین حیدر شاہ صاحب، دعوت برکاتہ عالیہ۔ میں اپنی طرف سے بھی اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین کی طرف سے جہاں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، تو آپ کی راہوں میں محبت سے پلکیں بھی بچھاتا ہوں اور بچھاتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنی موجودگی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو 4 چاند لگائے۔ ہم سب کا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک اس حقیقت کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن ہونی ہے، اور بیان اس طرح کیا، فرمایا والوزن یومئذ الحق، جان لو روز قیامت تمہارے اعمال کا توڑا جانا حق ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، سو جن کے نیکیوں کے پلڑے بدلی ہوں گے، بھاری ہوں گے، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی بھاری نہیں ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ آگے وجہ بیان کی بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ،
اس کی وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یہ دونوں آیات کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ بنیادی بات اس میں ہمیں یہی اللہ نے بتائی کہ غلط فہمیوں سے اور مغالطوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ اور نقش کر لو اپنے دلوں کی دماغوں کی تختیوں پر اس بات کو کہ اعمال تو لے جائیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ میرا اس کے بغیر بیڑا پار ہوگا تو اس کو اس کی اس غلط فہمی سے نکالا جا رہا۔ اعمال توڑے جائیں، وزنی ہوں گے یعنی نیک اعمال تو کامیابی ملے گی، نیک اعمال وزنی نہیں ہوں گے تو ناکامی ہوگی، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی۔ اور وجہ صرف یہ ہے کہ صبح و شام تمہارے سامنے تمہاری سماعتوں کے ساتھ یہ میرے الفاظ، میرے قرآن کا پیغام تمہیں پہنچتا ہے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، روٹین بن گئی۔ اور جس ماحول میں، جس وقت میں، جس صدی میں میں آپ کو سنا رہا ہوں یا میرے سمیت ہم سن رہے ہیں، اس زمانے میں تو یہ ہو گیا ہے کہ اب گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا، احساس ہی ختم ہو گیا۔ 2 3 4 5 6 سال 10 سال کی بلکہ ہسٹری پاکستان کے سے دیکھ لیں، گناہ کا احساس ختم ہو گیا، اتنی ہٹ درد طبیعتیں ہو گئی۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی مغالطے میں ہو تو اس سے نکل آؤ، قیامت کے روز تمہارے اعمال کو لے جائیں، وزنی ہوں گے نیک اعمال تب کامیابی ملے گی، ہلکے ہوں گے تو پھر ناکامی ہوگی اور ایسی شرمندگی ہوگی جس کا حل اور کچھ نہیں ہوگی سوائے سزا کی اور جہنم کی۔ یہ بنیادی بات ان 2 آیات کریمہ میں بتائی۔ ہم نے کیونکہ آج عظمت بیان کرنی ہے اخلاق مصطفیٰ کی اور سیرت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس پہلو کو آج ہم بیان نہیں کریں گے، آج اس پہلو کو بیان کریں گے، آپ کا اسلام کی سیرت اور آپ کی اخلاق کی عظمت کیا ہے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم اس سیرت کے کچھ گوشے، اس اخلاق کے کچھ پہلو بیان کریں گے۔ آج ہم نے بیان کرنی ہے عظمت۔ یہ عظمت کائنات میں آپ کو کوئی علامہ، کوئی پیر، کوئی کسی سیاسی جماعت کا رہنما، کوئی لیڈر، کوئی حکمران، نہ اس صدی میں، نہ آنے والی صدی میں، نہ گزشتہ صدیوں میں یہ عظمت کسی کے اخلاق و سیرت کی نظر نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی عظمت کا پہلو اگر کسی کی سیرت اور اخلاق کے اندر نظر آئے گا، اس ہستی کا نام فاطمہ کے بابا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت کیا ہے؟ عظمت یہ ہے کہ جن اعمال کے تولے جانے کی اللہ بات کر رہا ہے ہم سے کہ میں تولوں گا، وزنی ہوئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ وزنی ہوئے تو ناکام ہو جاؤ گے، وہ یہی اعمال ہے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ گناہوں کو نہیں اللہ تولے گا، نیک اعمال کو تولے گا۔ یہ کتنے وزنی ہیں، یہ کتنے ہلکے ہیں، گناہوں کو نہیں اس نے تولنا۔ تولنا کس کو ہے؟ بولیے، نیک اعمال کو، ان کا وزن کیا جائے کہ یہ وزنی ہے یا ہلکے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے، جن اعمال کو تولے جانے کی وہ بات کر رہا ہے، نمازیں تولے گی، پڑھی ہوئی نمازیں، رکھے ہوئے روزے، دی ہوئی زکات، کی ہوئی نیکیاں، جن کو تولے گا، ان نمازوں، روزے، زکات، حسنات، حج کے کرنے کا جب اس نے ہمیں حکم دیا، حکم دیتے ہوئے اس کا پیمانہ تھا گنتی والا۔ فرمایا 5
نمازیں پڑھو. تھوڑا پیچھے اگر چلے جائیں تو 5 سے پہلے کتنی تھی؟ 50 نمازیں پڑھو. کم ہوتے 5 رہ گئی. یہ گنتی کا عدد ہے 5. روزے کا حکم دیا تو فرمایا 29 کا نکل آئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو 30 کا عدد پورا کرو. حج کے بارے میں فرمایا ایک بار اہل ایمان پر جو استطاعت رکھتے ہیں حج فرض ہے, ایک بار. زکات کی بات کی تو کتنے فیصد؟ 2.5% بات کی. یہ سارے عدد جو میں نے بیان کر رہا ہوں 2.5%, 1 یا 5 یا 50 اور 29 یا 30, یہ سب گنتی کی عدد ہے. ایک اور بات, سفر کرتے کرتے آپ کی 2 نمازیں رہ گئی, 3 پڑھی 2 رہ گئی. آپ جب کسی منزل پر پہنچے تو قضا کرنے لگے, 2 رہی تھی تو 2 ہی پڑھیں گے یا 3 پڑھیں گے؟ جی 2 پڑھیں گے. آپ گنتی کا خیال رکھیں گے کہ میری 2 رہ گئی 2 پڑھوں گا. رمضان کے روزے میں ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ گیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ 60 روزے رکھیں گے گن کے. یہ جو لفظ ہے گن کے, یہ حدیث پاک میں باقاعدہ آیا ہے. گن کے روزے رکھیں. آپ نے رکھنے شروع کر دیے, 10 ہوئے یا 15 ہوئے یا 20 ہوئے, درمیان میں کسی وجہ سے ایک روزہ چھوٹ گیا. اب حکم یہ ہے گنتی دوبارہ شروع کرو. لفظ آیا ہے گنتی کا, دوبارہ شروع کرو. 1 2 3 4 5 6 7. تو گنتی کا عدد ہے روزوں کے اندر. حج ہے اس میں بھی فرمایا ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. اسی طرح آگے زکات فرمایا 2.5%. آپ دیکھ لیں جن اعمال کا اس نے وزن کرنا ہے, نیک اعمال, یہ دوبارہ سن لیں, نیک اعمال کا وزن ہوگا, گناہوں کا نہیں. ان کا جب اس نے وزن کرنا ہے تو پیمانہ ہے تول والا, تولا جائے گا کتنے بھاری کتنے ہلکے. لیکن وہ اعمال جب ہمیں بجا لانے کا حکم دیا تو اس وقت فرمایا گن کے پڑھو. 5 نمازیں, 30 روزے, 2.5% زکات, 1 بار حج. تو حکم دیتے ہوئے پیمانہ اور قیامت کے دن وصول کرتے ہوئے پیمانہ اور ہے, پیمانے بدل گئے. اس بات کو اگر یہاں روک کر اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ یہاں بھی پیمانے ایزی لوگ بدل لیتے ہیں, نہیں, یہاں نہیں پیمانہ بدلنے دیتے. مثال کے طور پر آپ تربوز لینے چلے جائیں, کسی ادھر پنجاب والی سائڈ میں کلو لینے چلے جائیں, جا کے بعد میں آرڈر کریں 100 درجن کلو دے, 100 درجن کلو دے. وہ کہ ٹھیک ہے پیسے پے کر دیں, واپس چلے جائیں. گاڑی کل یا پرسوں پہنچ جائے گی آپ کی شاپ. 2 دن بعد گاڑی آ گئی, اس گاڑی والے نے کہا دیا ہے اپنا سامان وصول کر لیں. سامان وصول کرنے لگے, آپ تکڑی لے گئی کہ توڑ کے وصول کرو. گاڑی والے نے کہا یہ تکڑی کیوں لائے ہو, یہ بل کے اوپر لکھا ہوا 100 درجن, آپ تکڑی لے آئے. جیسے آرڈر دیا تھا جس پیمانے کے مطابق اس پیمانے کے مطابق وصول کر دیں. آپ نے کہا نہیں میں نے تو توڑ کے لینے. وہ جب ضد ہوئی دونوں اطراف سے تو تلخ کلامی ہو گئی. تلخ کلامی دیکھ کر درمیان میں کوئی شریف بندہ میٹر ہو گیا. اس نے کہا بھائی کیوں لاجو, ہمیں بھی بتاؤ تمہارا مسئلہ حل کروائیں. جب دونوں نے بتایا تو اس شریف بندے نے بھی یہ جملہ بول دیا. اس نے کہا ویسے ہے تو یہ زیادتی. وہ بھائی جس پیمانے کے مطابق آرڈر دیا تھا اسی پیمانے کے مطابق اپنے مال کو وصول کر لیں, تو پیمانہ بھی بدل رہے ہو. اس نے بھی یہ لفظ بول دیا کہ یہ زیادتی ہے. اب آپ دیکھ لیں دنیا میں پیمانہ نہیں بدلنے دیا جاتا, مگر رب نے پیمانہ بدل دیا. اب ہم یہ ضد تو نہیں کر سکتے کہ مولا تو کون ہوتا ہے بدلنے والا, ہم کہہ سکتے ہیں, ہم تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اتنی جسارت تو کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے پیمانہ بدل دیا,
ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ پیمانہ بدلا کیوں، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ مولا وہ جو پیمانہ تو نے بدلا قیامت کے روز، جس پیمانے پہ تو نے ہماری نمازیں توڑنی ہے، روزے توڑنے ہیں، زکوٰۃ توڑنی ہے، حسنات توڑنی ہے، وہ پیمانہ ہمیں بھی تو بتا دیتا کہ یہ پیمانہ ہے جس پیمانے پہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، تاکہ ہم بھی کوئی اپنی پالیسی بدلتے، ہم بھی اپنی کوئی سمت اعمال کی درست کرتے۔ ہمیں تو نے پیمانہ دکھائے ہی کوئی نہیں، بغیر دکھائے سجھائے سمجھائے تو پیمانہ بدل رہا ہے، کم از کم ہمیں تو بتا دیا جاتا۔ اس نے فرمایا چلو یہ تمہاری میں پریشانی دور کر دیتا ہوں، تم اتنا ہی چاہتے ہو کہ پیمانہ بتا دیا جائے کون سا ہے جس پیمانے پہ توڑ دیا جائے۔ تو اس نے فرمایا کھولو قرآن، تمہیں مل جائے گا کہ اس پیمانے کا ذکر میں نے قرآن میں کیا ہوا ہے۔ وہ پیمانہ کون سا ہے؟ پہلے تو ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں جس پر کسی شے کو توڑا جائے اس کو کہتے کیا؟ عربی زبان میں کہتے ہیں المیزان، اللہ یوزن بہ، جس پہ کسی شے کا وزن کیا جائے اس کو میزان کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ میزان کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ترکڑی کہتے ہیں، ترازو، میزان اور ترکڑی، جس پر کسی شے کا وزن کیا جاتا۔ تو صدیاں ہو گئی، جس صدیوں سے وہ ترکڑی کی تصویر چلی آ رہی ہے، دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، ایک میں جس چیز کو توڑنا ہے وہ رکھتے ہیں، ایک میں وہ پتھر رکھتے ہیں، درمیان سے اس کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے ترازو، یہ ہے ترکڑی۔ وہ باری تعداد تو نے اس ترازو کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا کیا۔ کہاں؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 کے اندر اس نے اس میزان کا تذکرہ کیا جس میں اعمال کو توڑنا کیسے کیا۔ اس نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، فرمایا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، واضح نشانیاں دے کر، اور ان کے ساتھ دو چیزیں بھیجی، ایک بھیجی کتاب اور ایک بھیجا میزان، اور بھیجا اس لیے کہ اس میزان کو تک کے لیقوم الناس بالقسط، تو اس دھرتی پہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم کر سکو۔ میزان کا تذکرہ آ گیا، تو ہم نے تو تلاش یہی کرنا تھا کہ مولا تو نے میزان کا تذکرہ ہی نہیں کیا، تو تذکرہ کیے بغیر تو نے پیمانہ بدلا کیوں؟ اس نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ میں نے میزان کا تذکرہ کیا ہے، تو تذکرہ تو آ گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے وہ ہے کہاں۔ دو چیزوں کا اکٹھے ذکر کیا، کتاب اور میزان۔ کتاب یہ قرآن حکیم، ہم پڑھتے ہیں، مسجدوں میں لوگ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، حافظوں کے سینے میں موجود ہے، کارخانے اس کو چھاپ رہے ہیں، دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے۔ کتاب تو یہ ہے، وہ ترکڑی کدھر ہے، میزان کدھر ہے؟ جس میزان پہ ہمارے اعمال تولے جانے ہیں۔ ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، چیزوں کے چیتھڑے نہیں ملتے، آپ میزان ڈھونڈ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں خراب ہو گیا، وہ فرماتا نہیں کہ 1400 سال گزر گئے، اگر اس کتاب کے ایک زبر زیر نقطے کو کوئی بدل نہیں سکا، اس میں کوئی چینج نہیں لا سکا، تحریف نہیں لا سکا، اگر یہ محفوظ تو نازل کردہ کتاب محفوظ ہے تو نازل کردہ میزان بھی محفوظ ہے۔ تمہاری طاقت محفوظ ہے تو ہے کہاں؟ فرمایا وہ تو پھر تم نے خود ڈھونڈنا ہے، وہ کہاں ہے تمہارے پاس۔ اب ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جب تلاش کرتے ہیں تو اس وقت ایک بات ضروری ہے
کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ میزان وہ ہے جس پہ اعمال تولے جانے ہیں. آلو گوبھی نہیں تولنی، کوئی پیاز نہیں تولنے، اعمال تولنے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سبزی فروٹ کے لیے بھی وہی میزان اور اعمال کے لیے بھی وہی میزان. میزان لوگ بدلتے ہیں، جیسی چیز ویسا میزان. کیا خیال ہے؟ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں؟ میں اس پہ آپ کو دلیل دیتا ہوں. یا ابھی آپ باہر نکلے مسجد کے دروازے سے، آپ کا بازار ہے ماشاءاللہ اچھا خاصا، یہ بازار بن گیا ہے، کوٹلا ساتھ مل گیا ہے. کسی اچھے جنرل اسٹور پہ جائیں، آپ کو 2 پلڑوں والا میزان نظر ہی نہیں آئے گا. ڈیجیٹل میزان آ گئے، 1 پلڑا. بتائیں شکل بدلی ہے یا نہیں؟ بولو بدلی ہے نا. اچھا بارش ہوتی ہے، بارش کہتے ہیں یہ فلاں شہر میں اتنی ہو گئی، فلاں شہر میں اتنی ہو گئی. وہ کیا ترکڑی پہ تول کے بتاتے ہیں؟ بارش ترکڑی پہ نہیں تولی جاتی. اس کا پیمانہ ترکڑی نہیں، اس کا پیمانہ ہے ملی میٹر. تو پیمانہ بدل گیا. زلزلے اب آتے ہیں، زلزلے پاکستان میں ایک زلزلہ آیا، 2-3 دفعہ آیا، آتے رہتے ہیں پوری دنیا میں زلزلے. وہ جی اتنا آ گیا زلزلہ، ترازو پہ توڑ کے بتاتے ہیں؟ نہیں. اس کا پیمانہ ہے ریکٹر اسکیل. اس پہ بتایا جاتا ہے 7.6 یا 5.6 فلاں علاقے میں زلزلہ آ گیا. تو پیمانہ بدل گیا. آج کل ہر بندے کو شوگر ہے. یہاں بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہوں گے جن کو یہ بلا چمٹی ہوئی ہے شوگر. تو شوگر کبھی اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے. یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ اتنی ہو گئی، آپ اتنی ہو گئی؟ ترکڑی کے ذریعے نہیں. وہ اتنی مشینیں ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ شوگر اتنی ہے. بخار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ترکڑی پہ تول کر نہیں بتائے گا. اس کا پیمانہ ہے تھرمامیٹر. اسی طرح آج جس دور میں میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں لفظ تلتے ہیں، لفظ، ان کا بھی وزن ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے لفظ تلتے ہوئے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو شاعر نہیں ہوتے، شاعر جب شعر پڑھتے ہیں، سننے والا بھی سامنے شاعر بیٹھا ہو، تو شاعر اگر شعر پڑھے، پہلے مصرے میں لفظ ہوں 4، اگلے مصرے میں لفظ ہوں 10، تو سننے والا بھی شاعر ہو تو وہ کہے گا یہ کیا کیا ہے؟ پورے شعر کا وزن ٹوٹ گیا ہے. آخر اس نے بھی تو وہ پیمانہ رکھا ہوا جس پہ کہہ رہا ہے کہ وزن ٹوٹ گیا. وہ لفظ بولے جا رہے ہیں، ترکڑی تو نہیں کسی پیمانے میں. حتیٰ کہ فکر وہ تلتی ہے کہ کسی فکر کے اندر جان کتنی ہے، اس بیانیے کے اندر قوت کتنی ہے. آج دیکھ لیں آپ، 2 ملک آمنے سامنے ہو گئے، جنگ ہو گئی. ایک ملک طاقت کے نشے میں اور ایک ملک اپنے بیانیے کے نشے میں. جو طاقت کے نشے میں ہے پوری دنیا میں وہ بولا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا. اور جو بیانیے کے نشے میں ہے وہ بیانیہ ہے ایران کا. اور بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ ہے فاطمہ کے شہزادے حسین کا کہ کٹتے ہو تو کٹ جاؤ لیکن کسی طاغوت کے آگے جھکنا نہیں ہے. ادھر بیانیہ ہے، ادھر طاقت ہے. تو یہ جو بیانیہ ہوتا ہے یہ کتنا قوت والا ہے یا کتنا کمزور ہے، ترکڑی نہیں بتاتی. اس کے لیے پیمانہ ہے منطق. یہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک مضمون ہے، جیسے ریاضی ہے، جیسے آپ کی بایو ہے، کیمسٹری ہے، اسی طرح منطق ہے. علامہ اخلاق صاحب نے پڑھی ہوئی ہے. منطق بندے کا ذہن اتنا بناتی ہے کہ سننے والا فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں کے بیانیے میں کتنی طاقت ہے یا کتنی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کتنی مثالیں دی. ہر شے کا وزن معلوم کرنے کے لیے پیمانہ الگ. شوگر کا پیمانہ الگ، بارش کا پیمانہ الگ، بخار کا پیمانہ الگ، زلزلے کا پیمانہ الگ، لکڑ توڑنی آپ نے اس کا پیمانہ الگ. ہر شے کا پیمانہ الحمدللہ. تو ہر شے کا پیمانہ الگ الگ ہے.
جب ہر شے کا پیمانہ الگ الگ ہے تو ایک اعمال ہی رہ گئے جن کو اس ترکڑی پہ توڑنا. اس کا مطلب یہ ہے جب ہر شے کا پیمانہ الگ الگ ہے تو اعمال تولے جانے کا پیمانہ بھی الگ ہوگا. جس میزان پہ اعمال تولے جائیں گے یہ ترکڑی نہیں ہوگی. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ پلڑوں کی بات ہوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ تو پلڑوں کی بات تو اس نے سمجھانے کے لیے کی ہے. اور جب بھی کسی شہر کا نام لے کر مثال دیتا ہے تو مثال اس لیے دیتا ہے کسی شہر کا نام لے کر کہ وہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اس نے نہیں رکھی ہوتی. اگر اس نے پلڑوں کی بات کی ہے تو اللہ کے پاس تو ترکڑی کوئی نہیں، اس نے کوئی ترکڑی رکھی ہوئی ہے. بس جب وہ مچھر کی مثال دیتا ہے، ایک جگہ اس نے مثال دی کہ میں اور میرا حبیب معراج کی رات کتنے قریب ہوئے تو کمانوں کی مثال دی. تو اللہ کوئی کمانے چلاتا ہے؟ اس نے مثال اس لیے دی کہ ہمارے ہاں کمانے پائی جاتی ہیں. مثال مچھر کی اس لیے دی کہ ہمارے ہاں مچھر ہوتا ہے. ترکڑی کی بات اس لیے کی کہ ہمارے ہاں ترکڑی ہوتی ہے. قیامت کے روز ترکڑی پہ اعمال نہیں تولے جائیں گے. اب جب اتنی بات آج سمجھ گئے، وہ 44 منٹ ہو گئے میں نے اس بات کو کرتے ہوئے. اب آئیں مزید تجسس میں نہیں ڈالتے، تجسس سے آپ کو نکالتے ہیں. وہ کون سا پیمانہ ہے یارو جس پہ قیامت کے روز ایک بندہ مومن کے اعمال توڑے جائیں گے؟ اعمال نیک اعمال وزن میں بھاری ہوئے تو جنت، وزن میں ہلکے ہوئے تو ناکامی اور دوزخ وہ ملے گی. تو وہ پیمانہ جس پہ ایک بندے مومن کے اعمال توڑے جائیں گے اس پیمانے کا نام ہے المیزان. ہوگا سیرت محمد. اس پیمانے کا نام فاطمہ کے بابا محمد مصطفیٰ کی سیرت اور اخلاق ہے. قیامت کے روز آقا علیہ السلام کی اخلاق، آقا علیہ السلام کی سیرت وہ کرائیٹیریا، وہ میزان، وہ ترازو ہوگا جس پہ ہمارے اعمال رکھے جائیں گے. جس کے اعمال جتنے قریب ہوں گے حضور کی اخلاق، حضور کی سیرت کے، وہ وزن میں اتنے بڑھ جائیں گے. اور جس کے اعمال جتنے حضور کی سیرت اور اخلاق سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنے وزن میں ہلکے پھلکے ہو جائیں گے. تو کرائیٹیریا حضور کی سیرت ہے، معیار حضور کی سیرت ہے، میزان حضور کی سیرت ہے، ترازو حضور کی سیرت کو اللہ بنائے گا، اخلاق کے مصطفیٰ کو بنائے گا. جب یہ بات طے پا گئی، آج جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا آئیڈیل، یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ہم نے حضور کی سیرت کو آئیڈیل ہی نہیں بنایا. ہم سیاستدانوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی کسی کے پیچھے اندھے ہو گئے ان کی محبت کے اندر. آقا اسلام کی سیرت سے اگر اتنے دور ہو جائیں گے قیامت کے روز تو کوئی اس طرح کی جن کو رول ماڈل ہم نے بنایا ہوا ہے کوئی بھی بخشوا نہیں سکے گا. معیاری جب اس نے اپنے محبوب کی سیرت کو بنایا ہے تو اگر اس سیرت کو اپنی زندگی میں انٹر نہیں کریں گے تو قیامت کے روز جائیں گے کدھر؟ تو معیار اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کو بنایا. خیر وہ جو اصلاح والا پہلو ہے اس کو میں آج نہیں بیان کروں گا، اس کو اگلی دفعہ. آج صرف عظمت بیان کرنی ہے حضور کی اخلاق کی، حضور کی سیرت کی. جب یہ بات میں نے کہہ دی کہ قیامت کے روز بولیے بلند آواز سے میزان کیا ہوگا؟ سیرت حضور کی، اخلاق آقا اسلام کی. اس بات کو ایک اور مقام سے بیان کرتے ہیں. سورۃ المائدہ یہ 5واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے احکامات بیان کیے، وضو کے، طہارت کے، پاکیزگی کے، غسل کے، تیمم کے، یہ احکامات بیان ہوئے. یہ آیت ہے آیت نمبر 6. اس میں اللہ پاک نے پہلے وضو کی بات کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق واغسلوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ سارا طریقہ بیان کر دیا وضو کا.
کہ وضو میں تم نے کرنا کیا. یہ آیت مدینہ پاک میں اتری. کب اتری؟ جب آقا علیہ السلام کو مدینہ پاک گئے ہوئے 6 یا 7 سال ہو گئے، تب یہ آیت اتری. غور کریں، میں بات کیا کرنے لگا. مدینہ پاک گئے ہوئے 5، 6، 7 سال ہو گئے تب یہ آیت اتری. لیکن نماز کا حکم تو اس سے بھی پہلے ہی تھا. آپ معراج کی رات جب گئے، اللہ نے نمازوں کا تحفہ دے دیا تو نماز آ گئی، اور معراج ہوئی مکہ میں، اور مکہ میں ہی نماز کا حکم ہوا. سال آپ مکہ پاک میں رہے، سال کے بعد آپ پھر مدینہ پاک آئے، یہاں 6-7 سال گزارے، پھر وضو والی آئے گا. اب درمیان سے جو نقطہ یا سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ وضو والی آیت بعد میں، نماز کا حکم پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا کوئی صحابہ کرام وضو کے بغیر نماز پڑھتے تھے؟ نماز تو وہ وضو کے بغیر نہیں پڑھتے تھے. لا صلاۃ الا بالوضو، وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. وہ نماز پڑھتے تھے مگر وضو کیسے کرتے تھے؟ ابھی تو یہ آیت ہی نہیں آئی، طریقہ ہی نہیں اترا وضو والا. اس کا جواب اگر آپ تلاش کریں ڈھونڈیں. ویسے تو اس طرح کی تلاش کرنا چیزیں یہ تو زندگی میں ذوق ہی لاتا رہا ہے. پڑھنے پڑھانے والا کتاب یہ سارا، اور 5 سال گزریں گے کتاب کا لفظ ہی شاید بولنا لو چھوڑ دیں، ماضی کے قصے بن جائیں گے. حالانکہ اللہ نے جب اس کا نام رکھا تو نام کیا رکھا؟ کتاب. قرآن نہیں ہے اس کا نام، قرآن اس کی صفت ہے. نام اس کا ذالکل کتاب، اس کا نام اللہ نے کتاب رکھا. رہا قرآن تو قرآن تو اس کی صفت ہے. قرآن کا معنی ہے بار 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 پڑھی جانے والی کتاب، اور بار بار یہی پڑھی جاتی ہے. بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذوق ہی ختم ہو گیا. کتابیں پڑھنا، کتاب کھول کے پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا ذوق ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر دل کر جائے کہ اس سوال کا کھوج لگائیں کہ صحابہ کرام اس قرآن وضو کیسے کرتے تھے، قرآن پھر پڑھیں، پھر احادیث پاک پڑھیں، کتابیں پڑھیں، سیرت پڑھیں، کھنگالیں پوری کتابیں، نہ ملے دیواروں کو ٹکرے مار لیں. اس سوال کا جواب ایک ہی ملے گا کہ صحابہ کرام وضو ایسے ہی کرتے تھے جیسے آمنہ کے لال محمد کرتے تھے. کوئی سوچ ان کے پاس اور نہیں تھا. حتیٰ کہ جب یہ حکم آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو انہوں نے پوچھا تھا حضور کیسے قائم کرنی ہے، یہ کیا ہوتی ہے نماز؟ تو آپ اسلام نے فرمایا رأیتمونی، مجھے دیکھو، مجھے جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرو، نماز ہو جائے گی. ارے ان کی نماز بھی حضور کو دیکھنے سے ہوئی، ان کا وضو بھی حضور کو دیکھنے سے ہوا. جیسے حضور کرتے ویسے وہ کرتے تو ان کا وضو ہو گیا. تو پھر آیت کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضور کو دیکھا وضو کر لیا، آیت کی ضرورت کیوں پڑی 7 سال بعد؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ ہماری مشکل اللہ نے حل کرنی تھی. ہم کس کو دیکھیں؟ ہماری نظروں میں تو طاقت ہی کوئی نہیں. جو نظریں صبح شام برائی دیکھیں ان نظروں کو حضور کے جلوے اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان حواسے ہے آج بھی آنکھیں موجود ہیں، بڑی آنکھیں، بڑی آنکھیں. حتیٰ کہ ایسے ایسے حضورہ کے بارے میں پڑھا ہے جن نے یہاں تک لکھا کہ اگر ایک لمحہ بھی جلوہ مصطفیٰ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. ایسے ایسے لوگ گزرے بھی اور ہیں بھی ہر وقت ہر لمحہ جن کی آنکھوں میں حضور کے جلوے بستے. لیکن بات تو ہم جیسے گناہگاروں کی ہو رہی، ہم کس کو دیکھتے؟ تو اس نے فرمایا چلو پریشان نہ ہوں، تمہاری پریشانی دور کا لگا ہوں. 7-8 سال جس طریقے کے مطابق حضور وضو کرتے رہے اس طریقے کو اللہ نے زمین سے اٹھایا اور آسمان سے قرآن کی آیت بنا کے اپنے محبوب کے سینے بنا دیا.
اس لیے ہمارے لیے اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، سیرت کی عظمت دیکھیں، آقا کے اخلاق کی عظمت دیکھیں. وہ سیرت اگر نماز کا طریقہ بن سکتی ہے، وہ سیرت اگر طہارت کس طرح کرنی ہے یہ معلوم کرنے کا وہ معیار بن سکتا ہے، تو وہ سیرت قیامت کے روز ہمارے اعمال تولے جانے کا میزان کیوں نہیں بن سکتی؟ میزان کوئی اور شے نہیں، قیامت کے روز میزان آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، اخلاق ہے. اب ان اخلاق اور سیرت پر لوگوں نے پھر بڑی کتابیں لکھی، بڑی کتابیں. میری اطلاع کے مطابق برے صغیر میں جو پہلی کتاب ہے سیرت کی وہ شبلی نعمانی کی، سیرت النبی اس کا نام ہے. یہ برے صغیر کی پہلی کتاب. پھر حضور ضیاء الحق حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے سیرت کے موضوع پہ ضیاء الحق، بڑی پیاری کتاب ہے. پھر میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد باہر القادری مدہ ذلہ علیہ آپ نے لکھی، اس کا نام ہے سیرت الرسول. اگر شمائل اور خصائص کی ساتھ شامل کریں اور جو روض الباسم لکھی اس کو بھی ساتھ شامل کریں تو یہ 18 جلدیں بنتی ہیں. بڑی پیاری کتاب. یہ جتنی کتابوں کے نام لیے، ضیاء النبی، سیرت النبی، سیرت الرسول، یا اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں پڑھیں اٹھائیں. ہر سیرت نگار کا ایک اپنا انداز ہے، ہر سیرت نگار کا ایک اپنا سٹائل ہے لکھنے کا، مگر روح زمین پر ایک سیرت مصطفیٰ کی کتاب وہ بھی ہے جو پیدا کرنے والے خالق نے خود لکھی ہے. اس کا کیا نام ہے؟ بولیے. قرآن. یہ حضور کی سیرت کی کتاب ہے قرآن حکیم. یہ کوئی جذباتی بات نہیں میں کر رہا، قرآن سے پوچھ کے بات دیتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے واقعی ایسی؟ اس نے فرمایا واقعی ایسی. کیسے؟ فرمایا انہو، بے شک یہ، یعنی قرآن، بے شک یہ کوئی کتاب ہے، لقول، یہ قول ہے، یہ باتیں ہیں، یہ گفتگو ہے. کس کی؟ رسول کریم. یہ رسول کریم کی باتوں کا نام ہے. سبحان، کیا عظمت ہے ہمارے آقا کی اخلاق. یہی بات گھر والوں سے بھی پوچھتے، اور گھر والوں سے بہتر گھر کی بات اور کوئی نہیں جانتا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا امی جان بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے یہ جواب دیا تھا، پوچھنے والے تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہی میرے محبوب کی اخلاق ہے. تو قرآن تھیوری ہے اور آقا علیہ السلام کی سیرت پریکٹیکل ہے. ویسے یہاں سے ایک اور بات نکل آئی، ہمارے ہاں پریکٹیکل بعد میں ہوتے ہیں اور تھیوری پہلے پڑھائی جاتی ہے. آج کل بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں نا میٹرک کے، جب پیپر وغیرہ دے دیں گے اس کے بعد جا کے وہ پریکٹیکل بھی دیں گے. کس چیز کا پریکٹیکل دیں گے؟ پورا سال جو کالج یا اسکول کی لیب کے اندر انہوں نے پڑھا، جو تھیوری پڑھی سال بعد پریکٹیکل دیں گے. پریکٹیکل بعد میں، تھیوری پہلے. روح زمین پر صرف ایک ہی مثال ایسی ہے کہ پریکٹیکل پہلے ہوا، تھیوری بعد میں آئی. اس پریکٹیکل کا نام سیرت مصطفیٰ اور تھیوری کا نام قرآن حکیم ہے. جب 40 سال مکمل ہو گئے، آقا علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی نبوت کا، تو 40 سال مکمل ہو گئے تو لوگوں کو بتایا، لوگوں میری خلوت، میری جلوت، میری راتیں، میرا دن، میرے معاملات، میرے لین دین، میرا کاروبار، میری عادی زندگی، میری معاشی زندگی، میری معاشرتی زندگی، سب تمہارے سامنے، اس کو دیکھ لو. اس میں کہیں عیب، کہیں نقص، کہیں سکم تمہیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. اگر نظر نہیں آتا تو فرمایا یہی دلیل ہے اس کی توحید کی. اگر میرے آقا کی سیرت اللہ کی توحید کی دلیل بن سکتی ہے تو وہی سیرت قیامت کے روز میرے اور آپ کے اعمال توڑنے کا میزان بن جائے گا. یہاں پر بھی سورہ نون والقلم، قرآن حکیم کی 68 نمبر سورہ،
اس کی ابتدائی آیات اللہ درس قرآن پھر ہم ان آیات کریمہ سے لیں گے. آج ہم ان کو شروع کر لیتے ہیں اور بیان ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. اس میں آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 اور 9 آیات کریمہ تک آقا علیہ السلام کی سیرت بیان کی، اخلاق عظمت بیان کی، اور اگلی آیتوں میں بھی ایک بندے کا رگڑا نکال دیا خود قدرت نے، جس نے حضور کی اخلاق میں ایک نازیبہ بات کی تھی. اللہ نے کوئی 10 قسم کی باتیں اس کے عیب بیان کیے. بدبخت تو جس ہستی کی بات کرتا ہے وہ تو بے عیب ہے، رہا تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی ہے، کرتے کرتے آگے جا کے آخری بات یہ بیان کر دی. فرمایا تو بد اصل بھی ہے، بد اصل بھی ہے، تو نطفہ ہے کسی اور کا، یہاں تک بیان کر دیا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ پورا رکوع بھی اس نے اپنے محبوب کے اخلاق کی عظمت بیان کی ہے. اور کہاں سے شروع کی؟ یہاں سے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. تو یہ ایک ہی آیت میں 3 قسمیں آئی. نون یہ بھی قسم، اور کس کی کھائی؟ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے اس کا یہ لکھا ہے کہ حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے کہ نون سے مراد کیا ہے. کچھ ویسے اہل اللہ نے لکھا کہ نور سے مراد ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا قلم کی قسم. تیسری قسم کھائی اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں. تو نون کا حقیقی معنی تو اللہ رسول ہی بہتر جانتا ہے. آگے قسم کھائی قلم کی. قلم کی قسم. قلم کیا ہے؟ قلم علم کی بنیاد ہے. قلم تہذیب اور شعور کی نشانی ہے. قلم شعور کی علامت ہے. قلم تہذیب کی علامت ہے. جس قوم کا جتنا تعلق قلم سے کتاب سے ہوگا وہ قوم اتنی مضبوط ہوگی. ایران کے بارے میں بتاؤ، آج کیوں دنیا کی سپر طاقت کو ٹیبل پہ لے آئے؟ اس لیے کہ ان کی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ 100% تقریباً PhD. وہ جو ان کے صدر ہیں، صدر وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں، پتہ نہیں یار کیا نام ہے ان کا، مسعود یا اس طرح کا. وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں، ساتھ وہ صدر بھی ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے. وہ جو عراقچی ہے وہ PhD ہے. اس کی بیٹی جو ہے وہ کسی یونیورسٹی سے اس نے میڈیکل کیا، اسپیشلائزیشن کی. پھر IQ لیول پوری ایرانی قوم کا پوری دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے. امریکہ 21ویں نمبر پہ ہے، ان کا 7ویں نمبر پہ. یعنی اتنی عوام پڑھی لکھی انہوں نے قوم بنایا. قوم پراپوگنڈے کرنے والا نہیں انہوں نے بنایا، قوم بنی. تو جس قوم کا تعلق قلم کے ساتھ، کتاب کے ساتھ جتنا مضبوط ہے، ایٹمی طاقت بھی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹیبل پہ آ رہی ہے. قوم میں قلم اور کتاب سے بنتی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں قلم کی قسم کھائی اور لکھی ہوئی چیز کی قسم کھائی. تو اس نے فرمایا مجھے قلم علم کے اس سورس کی قسم جس کا نام ہے قلم، اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز. 3 قسمیں کھا کے اس نے اپنے محبوب کے اخلاق کی تعریف کی. اور یہ جو فرمایا نا خلق عظیم، خلق عظیم حضور کے نہیں ہے. یہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم حضور کا نہیں ہے. فرمایا وہ جو خلق عظیم ہے میرے محبوب آپ اس خلق عظیم کے بھی اوپر ہے. یعنی خلق عظیم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے میرے آقا کے اخلاق کی تعریف شروع ہوتی ہے.
کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کے خلق عظیم کی، اخلاق کی اعلیٰ کی. وہ خالق ہو کر اپنے محبوب کے خلق عظیم کی قسمیں کھا رہا ہے. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بیان کریں گے کہ وہ خلق عظیم ہے کیا، کہ خالق ہو کر اللہ اپنے محبوب کی اخلاق کی بات کر رہا ہے. وہ ہے کیا جس کو اپنانے سے بندہ بندہ بنتا ہے، جس کو اپنانے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کو اپنانے سے بندے کو اللہ کی معرفت ملتی ہے، جس کو اپنانے سے بندہ اس کو صرف معبود نہیں مانتا، اگر اخلاق اندر آ جائے تو وہ خالق کو صرف معبود نہیں کہتا، وہ خالق کو مقصود بنا لیتا ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب خیرات اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کے اخلاق سے لی جاتی ہے. آج اللہ پاک نے پاکستان کو عزت عطا فرمائی، ایسی عزت کا سورج چڑھا ہے، طلوع ہوا ہے کہ ہر شے سفید دن کی روشنی کی طرح سے روشن ہو گئی. کتنی عزت اللہ پاک نے پاکستان کو عطا فرمائی. یہ اصل میں اس کا تسلسل ہے جو آج سے 20 سال پہلے ایک سازش بنی گئی ملک پاکستان کے خلاف کہ ملک پاکستان کو کہا جائے یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ دھماکے کرتے ہیں. دنیا پوری میں شور شرابہ ہو گیا کہ پاکستان کو بدنام کرو کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے. پہلی دفعہ جس نے جرأت کی یہ بات کرنے کی کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، جس پر جو بھی بندہ کہنے کی جرأت کرتا تھا اگلے دھماکے میں اڑا دیا جاتا تھا. جس بندے نے جرأت کی اور دہشت گردی کی مذمت کی، اسلام سے ڈی لنک کیا، پوری دنیا میں اسلام کا پرامن چہرہ دکھایا. کوئی دنیا کی پارلیمنٹ ایسی نہیں جہاں جا کے خطاب نہیں کیا، ملک کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا معاشرہ ایسا نہیں جس میں جا کے یہ نہیں بتایا کہ اسلام پرامن دین ہے. اس بندے کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. پھر فتویٰ 600 کو دیا اسلام کا پرامن چہرہ دکھانے کے لیے اور دہشت گردوں کا مکروہ چہرہ دکھانے کے لیے. 20 سال ہو گئے اس مردے کلندر کو یہ جنگ لڑتے لڑتے لڑتے. آج جب انہوں نے دیکھا تابوت نے کہ ہمارا بیانیہ کمزور پڑ رہا ہے، انہوں نے پوری دنیا پہ آسمان کر دیا کہ پرامن دین صرف اسلام ہے. وہ غصے میں آ کے ایک اسلامی ملک پہ چڑھ دوڑے، ٹارگیٹ ان کا پاکستان، اس پہ چڑھ دوڑے. جب دیکھا پاکستان نے کہ یہ دو ملک انتہا پہ پہنچ گئے ہیں، شاید کچھ اور بڑا نہ ہو جائے، اس وقت ثالثی کا کردار پاکستان نے کردار ادا کیا. ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں، سیکورٹی ادارے ہیں، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اللہ پاک نے یہ کام ان سے کیا. کاش اللہ کرے کہ اس کے بعد پاکستانی قوم اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے کردار کو درست کرے، کام توڑنا ختم ہو جائے، کام ماپنا ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا یہ ختم ہو جائے. اگر پاکستانی عوام اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو آقا کے اخلاق کی خیرات لے کر درست کر لے، یہ اتنی بڑی قوم بنے گی کہ دنیا میں کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکے گی. ہم نے آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اتفاق پیدا کرنا ہے. تو میں تو ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ثالثی کا کردار ادا کرنے سے ہم مضبوط نہیں ہوں گے، کچھ ریلیف بھی دیں. پیٹرول کی قیمتیں اپروچ سے باہر، اشیاء خرد و نوش ان کی قیمتیں اپروچ سے باہر، سکون کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں. طویل لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہوتی ہے. اس طرح عوام میں اشتعال آئے گا، لڑائیاں جھگڑے عدم برداشت کے بڑھے گی. ملک کو اگر امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم مہنگائی تو کنٹرول کر لیں. پاکستانی قوم کسی قوم سے ٹیلنٹ میں کم نہیں، اوصاف میں کم نہیں. اگر ان کو ماحول دیا جائے، ان کے سر پہ دستے شفقت رکھا جائے، یہ اتنی طاقتور اور عظیم قوم بن سکتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. اللہ کرے وہ وقت جلد آئے کہ پاکستان حقیقی معنوں میں امن کا گہوارہ بن جائے. جو عزت کا تاج اللہ نے اس کے سر پہ رکھا ہے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں
سجدہ شکر ہے، اور دعا ہے یہ عزت کا سورج ہمیشہ چمکتا ہے۔ بس یہاں بات ختم کر دیں تو اس گزارش کے ساتھ رمضان مبارک میں آپ سب احباب اکٹھے ہوئے کوٹلہ میرج ہال میں، مارگی میں، وہاں آپ نے 5 روزہ دروس سنے، اور جتنے اچھے انتظام و انسلام ہماری ٹیم نے کیے، قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں۔ اس پر میں اپنے شہر کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب روٹین میں ہمارے دروس شروع ہو گئے ہیں ماہانہ، تو ہر انگریزی ماہ کا تیسرا اتوار بعد از نماز مغرب اس مسجد میں ہوا کرے گا۔ تو ابھی تعداد وہ نہیں، آپ نے کنجوسی کی ہے، میں نے نہیں کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کوئی منٹ ضائع کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سخی بنیں، گھروں میں جو بچے چھوڑ کے آئے ہیں ان کو بھی لے کے آئیں، وہ بھی سنیں۔ کوئی انتہا پسندی والا سبق نہیں ہم نے کسی کو دیا کہ فلاں کو کافر بناؤ اور فلاں کو نکال دو اور یہ کرو۔ امن کا سبق ہے، پیار کا ہے۔ تو اگلی دفعہ جب آپ نے آنا ہے، اپنے گھر میں جو بچے چھوڑ کے آئے ہیں ان کو بھی لے کے آئیں، اور اپنے ساتھ ایکسٹرا ایک بندہ لے کے آئیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔